الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 تا 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 تا 6 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں جو کتاب کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں جو کتاب کو مبین کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، قرآناً، قرآن کی صورت میں، عربیہ جو عربی میں ہے،
لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھ سکو، سمجھ جاؤ۔ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا جو قرآن ہے عربی میں، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، احسن القصص، اچھا بیان، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر اچھا بیان، بما اوحینا، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کی، الیک، آپ پر، ھذا القرآن، اس قرآن کریم کی، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے آپ، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ بے خبروں میں سے تھے۔ اذ قال یوسف، یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد کو، یا آباتی، اے میرے ابو جان، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر، 11 کوكبا، ستاروں کو، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین، اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، آپ نہ بیان کیجئے گا اپنا خواب، علی اخواتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا لک کیدا، سو وہ آپ کے لیے تدبیر کریں گے، تدبیر کرنا۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان، انسان کا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبیک، آپ کو منتخب کرے گا، ربک، آپ کا رب، وَيُعَلِّمُکَ، اور آپ کو سکھلائے گا، من تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیرات، وَيُتِمُّ، اور مکمل کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیک، تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نعمت کو مکمل کیا، علی ابویک، تیرے باپ داداؤں پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم، ابراہیم پر، واسحاق، اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ یوسف اللہ جل جلالہ کے ایک عظیم پیغمبر
جس کا نام یوسف تھا، ان کی حالات زندگی پر نازل ہوئی۔ ان کا چونکہ اس سورہ مبارکہ میں قصہ ہے تو اس قصے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھ دیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ سے پہلے 52 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کے 111 آیات کریمہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 111 آیات ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں 12 رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور یہ تقریباً 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ حروف مقطعات میں سے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں الف لام را آیا ہے۔ اس لفظ کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر اس سے پہلے میں بیان کئی مرتبہ ہر مقام پر کر چکا ہوں کہ اس کا ایک تو مطلب یہی ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کی مراد اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ نے اس کا معنی مفہوم کسی کو نہیں بتلائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان کا معنی اور مفہوم راز ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک اللہ کا نام ہے، تو پھر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے تو 99 نام ہیں، ان ناموں میں الف لام را کہیں نہیں آتا، تو اللہ کے وہ یہ 99 نام مشہور ہیں جو آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے صفحات کے شروع میں آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے ناموں میں تفسیر ابن کثیر میں تعداد 5000 بھی بتلائی گئی ہے۔ 5000 اللہ جل جلالہ کے ناموں کا تذکرہ بھی تفسیر ابن کثیر میں بتلایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نام جس طرح 99 آپ حضرات کے سامنے ہیں، اسی طرح 5000 کا قول بھی اللہ جل جلالہ کے ناموں کا ملتا ہے۔ تو ان 5000 میں یہ اللہ کا ایک نام ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کا معنی مفہوم بتلانے کی کوشش فرمایا کہ الف سے مراد اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، لام سے مراد لطیف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کہ اللہ کی ذات باریک بین ہے، لام سے مراد لطیف ہے، اور را سے مراد رحمان ہے کہ اللہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو را سے مراد اللہ کا ذاتی نام رحمان ہے، تو الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، را سے مراد رحمان۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے جو ایک حرف ہے، اس کی تفسیر اور اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں الکتاب، کتاب کی، ایسی کتاب کی، المبین جو کھول کر بیان کرنے والی، جو کھول کر بیان کرنے والی، ایسی کتاب کی یہ آیات کریمہ جو ایک ایک معنی اور مفہوم اور قیامت، آخرت، دنیا، اس کی حقیقت اور پیغمبروں اور نبیوں کے قصص، زندگی، اللہ کی مرضیات، اللہ کی منہیات،
یہ سب کچھ کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انسانوں کے لیے ہدایات، انسانوں کے لیے ترغیبات، انسانوں کے لیے تنبیہات، یہ سب کچھ کھول کھول کر ان آیات کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، قرآناً، قرآن کریم کی صورت میں، اور عربیہ، قرآن کو عربی میں نازل کیا، قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا۔ اللہ جل جلالہ نے اس لیے عربی لغت میں نازل فرمایا کیونکہ یہ عربوں کی طرف اللہ نے عربوں میں نازل فرمایا، اور عربی ان کی زبان تھی، لغت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی آپ کی مادری زبان تھی، تو اللہ جل جلالہ نے عربی میں نازل کیا تاکہ عرب اس کو سمجھ سکے اور پھر پوری دنیا کو سمجھا سکے، پوری دنیا تک قرآن کریم کو پہنچا سکے۔ تو اللہ جل جلالہ نے عربی میں اس کو نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، عرب سمجھے اور دنیا کو سمجھائے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ پھر یہ دیکھیے قرآن کریم جس طرح نازل ہوا اسی طرح آج بھی موجود ہے۔ تورات کس زبان میں نازل ہوئی کسی کو نہیں معلوم، اختلافات ہیں۔ تورات کی زبور کس زبان میں نازل ہوئی کسی کو معلوم نہیں، اختلافات ہیں۔ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی ابھی تک جو ہے پادریوں کا اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے جو ہے عبرانی زبان میں نازل ہوئی، کوئی کہتا ہے سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ مختلف ان کے اختلافات ہیں، اقوال ہیں جو ہے انجیل کے بارے میں کہ کس زبان میں نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم کے بارے میں آج تک کوئی اختلاف نہیں کر سکا کہ یہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل ہوا ہے۔ پھر ان میں تحریفات ہوئی، اختلافات پڑے، لیکن اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو جس کیفیت میں نازل کیا، جن الفاظ میں نازل کیا، جس مفہوم میں نازل کیا، اسی طرح بعینی 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہے، ذرا بھر بھی کوئی اس میں اختلاف نہیں کر سکا۔ میرا اللہ فرما رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے آپ پر، علیکا کی کاف ضمیر سے مراد اس کا مخاطب نبی کریم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ احسن القصص، اچھا بیان، بہترین قصہ آپ پر ہم نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے دیگر پیغمبروں کے بھی حالات زندگی قرآن کریم میں بیان کیے، لیکن کسی پیغمبر کے حالات زندگی کے بارے میں کو بیان کرتے ہوئے احسن القصص نہیں فرمایا۔ اس قصے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ دیگر پیغمبروں کے حالات زندگی تسلسل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر ابتدا سے لے کر انتہا تک موجود نہیں۔ پورے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے، کہیں پر کس حصے کو بیان کر دیا، کہیں پر کسی حصے کو بیان کر دیا، کہیں پر قصے کے کسی جز کو بیان کر دیا، لیکن سورہ یوسف کے اندر ابتدا سے لے کر انتہا تک حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات زندگی تفصیل سے اللہ جل جلالہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا۔ اس لیے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا، احسن القصص قرار دیا۔ فرمایا بما اوحینا، اس وجہ سے کہ ہم نے وحی کیا الیک ھذا القرآن، آپ پر اس قرآن کو۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا، جو آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری سینوں میں آج محفوظ ہیں، یہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نازل کیا اسی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ اللہ نے نازل کیا،
کسی غیر کی طرف سے نہیں آیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے وحی کیا اس قصے کو، اس قرآن کے اندر آپ کی طرف، اس قرآن میں ہم نے آپ پر اس قصے کو وحی کیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ یوسف کون تھے اور یوسف کے حالات زندگی کیا تھے، آپ نہیں جانتے تھے۔ ہم نے قرآن کریم کے ذریعے آپ کو یہ بتلایا، قرآن کریم کے ذریعے ہم نے آپ پر یہ وحی کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یوسف بھی کوئی اللہ کا پیغمبر گزرا ہے، اور اس کے حالات زندگی یہ تھی، اس کا بچپنا یہ تھا، اس کی جوانی یہ تھی، اس کا بڑھاپا یہ تھا۔ آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے بیان کیا۔ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو باخبر کیا، آپ کو وہ قصہ بتلایا تفصیل سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات بیان کیے۔ تو انشاءاللہ العظیم ان باقی آیات کریمہ کی تفصیل انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔